میرے مولا خوش رنگ بہاروں سے تیری حمد سنی ہے، پھولوں کی قطاروں سے تیری حمد سنی ہے، بہتے ہوئے ستلج میں تیرا نام رواں ہے، میرے مولا بہتے ہوئے ستلج میں تیرا نام رواں ہے، راوی کے کناروں سے تیری حمد سنی ہے، میں ملکہ کوثر مری شہر گیا تھا، سر سبز چناروں سے تیری حمد سنی ہے، دن بھر ہمیں سورج نے تیرا گیت سنایا، پھر رات کو تاروں سے تیری حمد سنی ہے، تورات کے صفحات میں نغمات ہیں تیرے، میرے مولا تورات کے صفحات میں نغمات ہیں تیرے، قرآن کے پاروں سے تیری حمد سنی ہے۔ سامعین وقار، ہماری آج کی اس محفل کی زینت بنے ہیں ہر دل عزیز شخصیت، پیکر اخلاص و محبت حضرت جناب محترم زاہد ظہور صاحب، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ زاہد ظہور صاحب سے پچھلے روز ڈی آئی ڈی صاحب کی آفس میں بڑی خوبصورت محفل منعقد ہوئی، وہاں الحمدللہ بندہ نچیز کو وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا، ان سے بڑی پیاری ملاقات رہی۔ پروفیسر صاحب آپ کی توجہ کا سہارا لیتے ہوئے خوبصورت جو ہے حمدیہ کلام میں پڑھ رہا ہوں۔ میرے مولا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، کل شیء قدیر ہر دو سرا تو ہی تو ہے، میرے مولا تجھ ہی کو ہے خبر جو در پردہ غیب ہے، سر عیاں سر نہاں جلوہ نما تو ہی تو ہے، یعقوب کو فراق یوسف کے غم میں قربتوں کے فاصلے میں رکھا جدا تو ہی تو ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہر روح کی ہر قلب کی یہ صدا تو ہی تو ہے، ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، حسن ازل حسن جہاں حسن بقا تو ہی تو ہے، ولیس للانسان الا ما سعی اور سعیہ سوف یری، جس نے لکھا تو ہی تو ہے، مولا حنان تو منان تو سبحان تو دیان تو، میرے مولا حنان تو منان تو سبحان تو دیان تو، حاجت روا مشکل کشا واحد خدا تو ہی تو ہے، تیرے آستاں کے در پر کیوں نہ جھکے عدیم، رب سحر رب عصر رب العلا تو ہی تو ہے، شمس و قمر شجر و حجر جن و بشر ارض و سما کل من علیہا فان الا سوا تو ہی تو ہے۔ سامعین وقار، آپ حضرات کے علم ہے کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو ربی بہار کو کہتے ہیں، اول پہلی بہار۔ سامعین وقار، بہار کب آتی ہے؟ جب پہلے خزاں ہو۔ دن کب ہوتا ہے؟ جب پہلے رات ہو۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا، میرے آقا کی آمد سے پہلے جہالت ہی جہالت تھی، میرے آقا کی آمد سے پہلے ظلمت ہی ظلمت تھی، میرے آقا کی آمد سے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اگر میں یوں کہوں کہ میرے آقا کی آمد سے پہلے انسان تھے، انسانیت نہیں تھی، میرے آقا کی آمد سے پہلے میرے آقا کی آمد سے پہلے دل تھا، دھڑکن نہیں تھی، میرے آقا کی آمد سے پہلے بندے تھے، بندگی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے ایک نقشہ کھینچا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ جب ہم نے اپنے محبوب کو نہیں بھیجا تھا، جب ہم نے اپنے محبوب کو مبعوث نہیں کیا تھا، تم جو ہے جو گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ گمراہی کس چیز کا نام ہے؟ گمراہی ضلالت کا نام ہے، گمراہی کفر کا نام ہے، گمراہی ضلالت جہالت کا نام ہے۔ سامعین وقار، میرے آقا کی آمد سے پہلے عجیب ویرانی کا سما تھا، میرے آقا کی آمد سے پہلے خزاں ہی خزاں تھی، میرے آقا اس کائنات میں تشریف لائے، بہار آ گئی۔ مولانا ذکی کیفی مرحوم نے میرے آقا کی آمد کا نقشہ کچھ اس انداز میں کھینچا کہ میرے آقا جب پیدا ہوئے تو خزاں کے بعد کیسی بہار
بہار آئی. کیا خوبصورت انہوں نے لکھا کہ پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی, تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی, دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے, کلیوں کے جام پھولوں کے ساگر چھلک پڑے, برگ و شجر نہال ہوئے جھومنے لگے, آپس میں ایک دوسرے کا منہ چومنے لگے, کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ و بار پر, پھر دوست اکثریز ہے ہر لال ازار پر, تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح و نئی آن بان سے, بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے, آئی صدا کہ سید کونین آ گئے. بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سامعین ذی وقار, آپ یہاں پر میرے آقا کی شان سننے آئے ہیں, شان مصطفیٰ سننے آئے ہیں, میرے آقا کا مقام سننے آئے ہیں. میرے آقا کی شان تو اتنی بلند ہے, میرے آقا کی شان تو اتنی وسیع و عریض ہے, میرے آقا کی شان تو اتنی بلند ہے, اتنا بڑا بحر بے کرا ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا کہ جائے کہ میرے جیسا کوئی طفل مکتب اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے اس محبوب کی شان بیان کرے. سامعین ذی وقار, میں تو کہا کرتا ہوں اگر ساری کائنات کے خطیب, ادیب, وائز, شاعر, مقرر, مبلغ, مصنف, قلمکار, علماء, اولیاء, اتقیاء, بلغاء, ادبا, حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام بھی اکٹھے ہو جائیں اور میرے آقا کی شان لکھنے بیٹھ جائیں, میرے آقا کی مدح سرائی کرنے بیٹھ جائیں, آخر میں اس شاعر کی طرح یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس شاعر نے 40 سالوں میں 40,000 اشعار میرے آقا کی شان میں لکھے, میرے آقا کی مدح سرائی میں لکھے. جب وہ شاعر بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کی سماعت اور بصارت جواب دینے لگتی ہے, اس کے قلم کی جنبش ٹوٹنے لگتی ہے, اس کی زبان پر سکتہ طاری ہونے لگتا ہے, تو 40,000 اشعار کے دیوان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. میرے آقا کی ذات مقدسہ کو اپنے تصورات اور تخیلات میں لاتے ہوئے آخری شعر لکھتا ہے. 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آخری شعر لکھتا ہے تھکی ہے فکر رساں, مدح باقی ہے, قلم ہوا ابلاپا, مدح باقی ہے, ورق تمام ہوا, مدح باقی ہے, تمام عمر لکھا, مدح باقی ہے, تمام عمر لکھا, مدح باقی ہے. سامعین ذی وقار, میرے آقا کی شان تو اتنی بلند ہے, اتنا بڑا بحر بے کرا ہے. امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے, اگر زمین و آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے, اگر سب کے کاغذ بنا لیے جائیں, دنیا میں جتنا بھی پانی ہے, دریاؤں میں, سمندروں میں سب کی سیاہی بنا لی جائے, دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں سب کی کلمے بنا لی جائیں, اور جو ملائکے ربانی ہیں, جو اللہ رب العزت کی برگزیدہ مخلوق ہے, میرے آقا کی شان لکھنے بیٹھ جائیں, میرے آقا کی مدح سرائی کرنا چاہیں, تو سامعین ذی وقار حضرت شاہ جی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے, جو کلمے ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں, لکھنے والے میرے آقا کی شان لکھتے لکھتے تھک سکتے ہیں, میرے آقا کی زلفوں کی ایک بال کا بھی شان بیان نہیں ہو سکتا, میرے آقا کی زلفوں کی ایک بال کا بھی شان بیان نہیں ہو سکتا. سامعین ذی وقار, ہم اس آقا کی شان کیسے بیان کر سکتے ہیں جن کے متعلق میرے آقا نے, اللہ رب العزت نے فرما دیا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ ہم نے محبوب آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے, بلند کیا ہے. جس کے ذکر کو اللہ رب العزت بلند کر دیں, ہم جو حضور کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارا اپنا جو نام ہے وہ بلند ہو جاتا ہے. سامعین ذی وقار, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے آقا کی شان تو بیان نہیں ہو سکتی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ہمارے آقا کی شان تو بلند نہیں ہو سکتی, لیکن آج اتنا اہتمام کیوں کیا گیا ہے, حضرات علماء کرام کو اتنی دعوت کیوں دی گئی, قاری افتخار حسین عارفی صاحب نے اتنا اہتمام کیوں کیا.
سامعین وقار یہاں اتنا اہتمام اس وجہ سے کیا گیا، ہم سب یہاں پر اس وجہ سے جمع ہیں۔ مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی، وہاں بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے بادشاہ آئے ہوئے تھے یوسف کو خریدنے کے لیے، درہم و دینار لے کر، بڑی اشرفیاں لے کر آئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک بوڑھی اماں پھر رہی تھی، اس بوڑھی اماں سے کسی نے پوچھا، ماں جی تجھے خیر ہے تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا، بیٹا یہاں سنا ہے حضرت یوسف کی بولی لگ رہی ہے، میں گھاس کی گٹھڑی کے عوض میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ بندے نے کہا، ماں جی خیر تو ہے، یہاں تو بڑے بڑے تاجر آئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، درہم و دینار لے کر آئے ہیں، بڑی اشرفیاں لے کر آئے ہیں، تو گھاس کی گٹھڑی لے کر پھر رہی ہے، تو کیسے خرید سکتی ہے؟ اس ماں جی نے بڑا پیارا جملہ کہا، اس نے کہا، بیٹا مجھے پتا ہے میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی، مجھے پتا ہے میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی، لیکن چاہتی ہوں قیامت والے دن یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ ہماری زبانیں اس قابل کہاں، ہمارے کان اس قابل کہاں، ہم اپنے آقا کی شان سنا سکیں، لیکن ایسی مجالس، ایسے محافل کبھی کبھی اس وجہ سے سجاتے ہیں کہ حضور کے ثنا خانوں میں، حضور کے عشاق میں، حضور کے مدح سراؤں میں قیامت والے دن ہمارا نام تو آ جائے گا۔ ہم تو اپنا نام لکھوانے آئے ہیں۔ سامعین وقار ہمارے آقا کی شان تو اتنی بلند ہے، اتنی وسیع و عریض ہے۔ اگر اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اگر اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اگر اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے کہ شاہ عرب و عجم ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفی ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، اس کا خزینہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے، وہ راج والا ہے، محمد میں راج والا ہے، وہ راج والا ہے، محمد میں راج والا ہے۔ سامعین وقار ہمارے آقا کی شان تو اتنی بلند ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اوصاف و کمالات مختلف انبیاء اور رسول میں تنہا رکھے ہیں، ان سب کو یکجا کر کے اس ہستی کا نام محمد رکھ دیا ہے۔ اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ سامعین وقار الہام کی رم جھم، اپنی حاضری کو اسی پر ہی ختم کرتا ہوں۔ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں میں تیرا نام لکھا ہے، گلیوں میں اترتی ہیں ملائک کی قطاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے، خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، یاسی تیرے اسم گرامی کا زمینہ ہے، نون تیری مدح تیری تیری ثنا ہے، واللیل تیرے گیسوے رحمت کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، زمزم تیرے آئین سخاوت کی گواہی، کوثر تیرا سرنامہ دستور عطا ہے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، او بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، محشر میں ثنا خواں تیرے یوں تو بہت ہیں، صد شکر میرا نام تجھے یاد رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین وقار جتنے علماء کرام تشریف لائے، سب ہمارے سرپرست ہیں، بڑے ہیں، ہمارے بڑے ہی محسن و مربی